کیا ہم احرام مدینہ شریف سے پہن سکتے ہیں؟ میرے بھائی آپ سب لوگ سیدھے مدینہ میں آئے ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ سارے وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اب آپ نے یہاں سے جانا ہے تو کیا کرنا ہے؟ عمرہ کرنا ہے نا؟ عمرہ کرنا ہے آپ نے. تو اب بھائی پوچھتے ہیں اس کا احرام ہم کہاں سے باندھیں گے؟ میرے بھائی احرام کی چادریں آپ اپنے ہوٹل سے باندھ سکتے ہیں. اپنے ہوٹل میں غسل کریں اور احرام کی چادریں وہاں سے باندھ لیں. جب تک آپ نیت نہیں کریں گے، لبیک نہیں کہیں گے، یہ عام چادریں ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، چادروں میں سے 2 چادریں ہیں، تو وہ آپ پہن سکتے ہیں. جیسے آپ شلوار قمیض پہن سکتے ہیں، یہ بھی پہن سکتے ہیں. لیکن نیت کہاں سے کریں گے؟ میقات سے. مدینہ کا میقات کا نام کیا ہے؟ ذی الحلیفہ، جس کو کئی لوگ ابار علی بھی کہتے ہیں. تو وہاں سے آپ نیت کریں گے. اور اگر گاڑی والا نہ روکے، ویسے روکتے ہیں، آپ کے جو گاڑی والے ہیں وہ ضرور روکیں گے. اگر نہ روکیں تو جب آپ اس کے برابر میں آ جائیں، آپ گاڑی پہ بیٹھے بیٹھے نیت کر لیں، لبیک کہہ دیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چادریں جو ہیں آپ اپنے ہوٹل سے باندھ سکتے ہیں، لیکن نیت یہاں سے نہیں کریں گے. اور یہاں یہ بتانا فائدے سے خالی نہیں ہوگا کہ امام مالک رحمہ اللہ کے پاس ایک آدمی آیا، جیسا کہ امام شاطبی اپنی کتاب الاقسام میں نقل کرتے ہیں، اور اس نے امام مالک سے کہا کہ کیا میں مسجد سے نیت کر سکتا ہوں؟ ایک تھی چادریں باندھنا، ایک چادروں کے ساتھ نیت بھی کرنا، لبیک. امام صاحب نے کہا نہیں، وہاں سے نیت کرو، اس مقام سے نیت کرو جس مقام کو نیت کرنے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مقرر کیا ہے، اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ ذی الحلیفہ، میقات ذی الحلیفہ. اچھا جی، اب مجھے آپ یہ بتائیں، وہ میقات افضل ہے یا مسجد نبوی افضل ہے؟ مسجد نبوی افضل ہے. تو کیا خیال ہے اگر ہم عقل کا استعمال کریں تو افضل جگہ سے پھر نیت کرنی چاہیے نا؟ ٹھیک ہے جی، لگا دیں مور. نہیں، عقل نہیں چلے گی، عقل نہیں چلے گی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت چلے گی. عقل میں آئے یا نہ آئے، عقل میری کمزور ہے، عقل میری ناقص ہے. اسی لیے جناب علی رضی اللہ عنہ کیا کہا کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے اگر دین نام ہوتا اپنی اپنی عقل کا تو پھر جرابوں کے اوپر مسح کرتے ہوئے پاؤں کے اوپر مسح نہیں کرنا چاہیے تھا، نیچے کرنا چاہیے تھا. کیوں بھی مٹی وغیرہ نیچے لگتی ہے کہ اوپر لگتی ہے؟ نیچے لگتی ہے نا، تو نیچے مسح کرنا چاہیے تھا. لیکن کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ آپ مسح اوپر کر رہے تھے. اس لیے میرے بھائی آپ نیت کہاں سے کریں گے؟ میقات سے. تو یہ عقلی جو گھوڑے دوڑاتے رہتے ہیں نا حدیث کے مقابلے میں، ان سے آپ ذرا پرہیز کیا کریں، ان کو سمجھایا کریں. میرے بھائی نہیں بیٹھے بیٹھے مسئلہ بنا لینا، لو جی اگر میقات سے نیت کر سکتے ہیں تو مسجد نبوی سے کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ تو افضل ہے. کوئی شک نہیں، افضل، ہم بھی مانتے ہیں افضل ہے. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عمرے کی نیت، حج کی نیت یہاں سے نہیں کی، وہاں سے کی ہے. یہ مسجد آپ کے زمانے میں موجود تھی کہ نہیں تھی؟ لیکن یہاں سے نیت آپ نے نہیں کی. تو اب یہ آدمی امام مالک سے کہہ رہا ہے کہ میں نیت اگر یہاں سے کر لوں تو کیا حرج ہے؟ امام مالک نے کہا بہت بڑا حرج ہے. کہنے لگا کیا حرج ہے؟ میں میقات سے پہلے ہی عمرے میں داخل ہو جاؤں گا. وہ کہنا چاہتا ہے کہ میرا یہ جو فاصلہ جو ہے پہلے سے ہی عمرے میں اللہ کی اطاعت میں گزرے گا، اتنے میل پہلے ہی میں عمرے میں داخل ہو جاؤں گا. یہ تو اچھی بات ہے. بدعتیں کرنے والے ان کا ذہن ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں ہم اچھا کام کر رہے ہیں. میرے بھائی بدعتیں کرنے والے سمجھتے ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں اس میں حرج کیا ہے، اس میں مسئلہ کیا ہے؟ امام مالک رحمہ اللہ نے خبردار کیا، فرمایا اس سے بڑا حرج کیا ہوگا کہ تم اپنے ذہن میں یہ سوچو گے کہ اتنی دیر پہلے، اتنے میل پہلے میں نیکی کے سفر میں داخل ہو گیا ہوں اور یہ چیز میری سمجھ میں آ گئی ہے، نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کی سمجھ میں نہیں آئی تھی. کتنی خطرناک سوچ ہے. امام مالک کہنا چاہتے ہیں اگر یہ نیکی کا کام ہوتا تو نبی علیہ السلام بتا کر جاتے. کوئی ایسی نیکی نہیں ہے جو نبی علیہ السلام نے نہ بتائی ہو. نیکی کے جو بھی کام تھے آپ بتا کر گئے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نیت میرے بھائی آپ وہاں سے کریں گے.